يتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الأسود والأحمد الكتيم وكامل الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنبي في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال إنها لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وزن يدك إلى جناحك تخرج
تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى نريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتاب فطرت سے سرورت پر جنان احمد رقم ہوتا یہ نقش ہستی ادھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا نہ ہوتی جو امام الامم نہ ہوتا نبی نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا سبھی جلسہ برادر عزیز حاجی جاوید ابراہیم پراچا و دیگر منتظمین جلسہ بزرگان محترم اور عزیز دوست تدبیر کے مطابق میری حاضری کل ہونے کی تکبیر کے فیصلے پر آج حاضر ہو گئے. روانگی کے وقت اللہ سے دعا کی تو صرف تیرا قرآن پڑھوں گا اور کیونکہ تو ہی مشکل کشا ہے تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ آج اپنے حقیر اور ناچیز بندے کو خیر تک پہنچا دے. اس کے بعد حد سے زیادہ بات جو ہو ذکر ہے آمنہ کے لال کا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دوستوں آمنہ کے لال کا تذکرہ اور سرکار عالم کی سیرت طیبہ کا موضوع میں کہا کرتا ہوں دنیا کے تمام مضامین متعدد بات جب بیان ہوتے ہیں تو اپنا شباب اور اپنی کشش کھو بیٹھتے ہیں. فطرت انسانیہ میں بھی یہ بات ہے کہ جب ایک بات بار بار سنی جائے تو طبیعت سکھا جاتی ہے یا طبیعت سیر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے میں ایسی کوشش رکھ دی ہے اور اس کو ایسا سدا بہار بنا دیا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود رسول اکرم کی سیرت اور تذکرہ کے شباب اور زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ خوشبو کی ایسی بدیا ہے کہ اسے جب بھی کھولیے انوکھی مہک محسوس ہوتی ہے. قرآن پاک کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا سورہ طٰہٰ کا کچھ حصہ تو نثار فکر و نظر کے لیے پڑھ لیا. خطبے کے آغاز پر ترقی آئی کہ سورہ یوسف سنا جائے.
ادھر سے آواز آئی کہ سورہ مریم پڑھی جائے، تو یہ مطالبہ تو متنازع بن گیا، نہ میں نے سورہ یوسف پڑھی نہ سورہ مریم پڑھی، میں نے سورہ طٰہٰ تک اس سے پڑھ دیا. اگر زندہ رہے تو کل میں آپ کے ارشاد کے مطابق کچھ کروں گا، لیکن آپ کا ارشاد جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، آواز ایک ہونی چاہیے. کل مشورہ کر کے آئیے. قرآن پاک کے اس حصہ میں جو میری تمہید کا اور میرے بیان کا سرمایہ ہے اور اثار سے ہم تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے پیغمبروں کی ارواح سے لیے گئے ایک وعدے کا ذکر فرمایا ہے. جب یہ عالم رنگ اس شکل میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ دنیا آگے اس صورت میں وجود میں نہیں آئی، تو عالم ارواح میں اللہ نے اولاد آدم سے جو وعدے دیے، انسانی ارواح کے اجتماع منعقد کروائے، روحوں کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ خدا نے اپنے دی، دوسری مرتبہ اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار کیا. قرآن میں دونوں وعدوں کی کارروائی موجود ہے. قرآن اقرار اول کی مداد قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمائی ہے. فَأَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ میرے پروردگار نے اولاد آدم سے وعدہ لیا، من بنی آدم، فکر نظر، رنگ نسل اور قوم و وطن کے امتیاز کے بغیر مدریاتی، سماجی، جغرافیائی، مذہبی اور رنگ نسل کے تمام دنیاوی امتیاز کو بالائے طاق رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روح جمع کی. روح کو آپ جانتے نہیں جانتے، آپ کے جسم کو جانتے، آپ کا تعارف تو جسم سے ہے. ارے نہیں ہوتے بھائی، اگر روح کو آپ جانتے ہوتے تو جسم کی پوجا پاٹ میں نہ لگے رہتے، کبھی تو روح کے لیے بھی کچھ کرتے. اس کے دھیان رکھے کہ اصل انسان ہے ہی روح، جسم سے مکان ہے وہ مکین ہے. اس میں یا یہ سمجھ لیجیے کہ یہ خول ہے، حکم ہے وہ اس میں. ہم نے جسم کی تعمیر میں اور جسم کی نشو نما میں پوری زندگی گزار دی، کبھی روح کی طرف نہیں سوچا. اصل انسان روح ہے جس پر کبھی گناہ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے انسانی روحوں کو جمع فرمایا اور انسانی ارواح کے عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا ہے، اولاد آدم میں تمہیں انسانی شرافت کا اعزاز دے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مستقر بنانے والا ہوں. خلق لكم ما في السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی بناؤں گا تمہارے لیے بناؤں گا. زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا جائے گا، تمہارے ٹھکانے کے لیے بچھونا بنایا جائے گا، فراش، اور اس قدر مسخر کر دوں گا کہ وہ زمین جس میں لوہ بھی دفن کیا جائے کچھ دنوں کے بعد وہ اسے مٹی میں بدل دیتی ہے. لیکن انسان جب سے اسی زمین میں اپنا دانا دفن کرے گا تو وہ اسے مٹی میں بدلنے کے بجائے گلزار بنا دے گی. تو ایک
दाने को कई दानों में बदल कर तुझे तेरी अमानत वापस कर देगी। आसमान को छत बनाकर उसके दामन में कभी न बुझने वाले चिराग जला दूंगा। ऐसे पुण्य में ऐसे गलत रोशन कर दूंगा जो कयामत तक छीने हुआ करेंगे। सितारों को ताबानी दूंगा, सूरज को दरख्शानी दूंगा, चांद को लमानियत अता करूंगा। गुलशन महकेंगे, सब्जे लहकेंगे, अनाजे चहकेंगे, मुतलातिम होंगे, समंदर मौजूद नजर आएंगे, नदियां बहती होंगी, अखबार तेरे लिए, मवेशी तेरे लिए। पुराने पाक ने याद दहानी कराई वाला सुनिंशी जमालू तुरी होना वहीन وَقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس جانور تیرا بوجھ اٹھائیں گے، اس جانور تیری زیب اور زینت بنیں گے، اس جانور اپنا گوشت مہیا کریں گے تیری غذا کے لیے، اس جانور تجھے دودھ پلائیں گے، اس ساری زندگی تیرے پنجرے میں بند رہ کر قید تنہائی میں گزار دیں گے۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ میرا لطف و کرم ہوگا، یہ میری مہربانی ہوگی کہ تو میرا بنے نہ بنے، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی۔ وہ پوری زندگی تیری اطاعت اور غلامی میں گزار دیں گے۔ میں تو انہیں بے زبان پیدا کروں گا تاکہ تیرے مظالم اور زیادتیوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح صحیح دائر نہ کر سکیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا سائغا للشاربين۔ ہم نے تو اپنی پہچان کے لیے بہت سی نشانیاں تیرے سامنے رکھ دی، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا نظر نہیں آتا، خدا سمجھ میں نہیں آتا، کہاں ہے؟ قرآن نے دعوت فکر دیتے ہوئے انسان کے دل و دماغ پہ دستک دی کہ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچا کر کے کہاں سے آیا، کتنے بھیجا۔ میرے جانور کی رنگت منفی، اس کے خون کا رنگ منفی، اس کی گوبر بدبودار، کبھی سوچا ہے تو نے کہ تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، وہ کون ہے؟ تیرے درد میں آنے والے دودھ میں جانور کے خون کی رنگت کو شامل نہیں ہونے دیتا، وہ کون ہے؟ تیرے برتن میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دے رہا، وہ کون ہے؟ وہ جانتا ہے نا میرے بندے کا لطیف ذوق ہے، دودھ میں کوئی جانور کی رنگت، خون کی سرخی یا گوبر کی بدبو محسوس کر کے میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ کی لہریں جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔
آپ نے کیوں آہستہ کہہ دیا؟ یہ نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ تو صحیح جواب دیا کیجیے، شاید میں پہلے بتا گیا ہوں، اللہ ہی۔ یہ نعمت عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ کیونکہ عدم میں ایسے بیمار پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ ہی، تو دوسرے کو راضی کرنے کے لیے دھول وغیرہ تقسیم کرتے رہتے ہیں اللہ ہی۔ زبان کو قوت گویائی عطا کروں گا، زبان کو قوت گویائی، یہ نہیں کہ ایک زبان سکھا دی جائے گی، ایک لینگویج قوت گویائی ملے گی تو جہاں رہتا ہوگا وہی زبان بولے گی۔ یہ نہیں کہ اگر یہاں سرحد میں رہنے والے کو پنجاب جانا پڑے تو ٹکڑا بدلنا پڑے، پنجابی زبان لینی پڑے، ادھر عقل کی اصولی کام کرے گی، ادھر یہ غلامی کرے گی، تو جس علاقے میں جائے گا یہ وہی زبان بولے، ان میں سے گویائی ملے گی۔ ہاتھ عطا کروں گا، آنکھوں کو قوت بینائی ملے گی، ہاتھ پاؤں دوں گا، ہاتھوں پاؤں کو چلنے اور پکڑنے کی صلاحیت عطا کروں گا، دماغ دوں گا، دماغ کو قوت حافظہ عطا کروں گا۔ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا کی اور پھر اس کا کرم ہے نا کہ آنکھیں دے کر سوسائٹی اور معاشرے میں کچھ اندھیری پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ زبان کو فصاحت و بلاغت عطا کر کے کچھ گنجے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر خدا کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ ہاتھوں پاؤں کی سلامتی عطا کر کے کچھ لمبے لمبے بھی سوسائٹی میں پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو سکے۔ خرد کی بلندیاں عطا کر کے کچھ فاقر لاکھ اور پاگل بھی پیدا کر دیے۔ دولت اور خوشحالی عطا کر کے کبھی کبھی تیرے دروازے پر کوئی سوالی اور منگتا بھی بھیج دیتا ہے تاکہ تیرے غرور کا علاج ہو سکے۔ صحت اور جوانی عطا کر کے، ثواب عطا کر کے، کبھی کبھی بستر والا حالت پر تڑپنے والے بیمار بھی تجھے دکھا دیتا ہے تاکہ تو اس کے حضور سجدہ شکر ادا کر سکے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں تیرے لیے، ہوائیں چلیں گی کبھی سرسر بن کر، کبھی صبح بن کر تیرے لیے، صبح کا سویرا تیرے لیے، دن کا اجالا تیرے لیے، راتوں کا اندھیرا تیرے لیے، موسم کی سردی اور گرمی تیرے لیے، آسمان کے بادلوں کے ساتھ رواں ہوں گے، یہ تیری مردہ زمینوں پر ہوا پاتری قطرے برسا کریں گے، زندگی کا پیغام لے جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تجھے دنیا میں بھیجوں گا ابن آدم، دنیا میں بھیج کر بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تیری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تو مجھے بھول جائے گا لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی تجھے فراموش نہیں کروں گا۔ میری رحمت تیرے اتنا قریب ہوگی کہ دنیا کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ تیرے اتنا قریب نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس ارشاد ہوا اذا سألك عبادی عنی، آپ سے میرا پتہ پوچھتے تمنائیں اجڑ گئی، آرزوئیں پامال ہو گئی، توقعات تو والا ہو گئی، اب جب کوئی نہیں سنتا تو خدا کا پتہ پوچھتے ہیں۔ انسان بیچارہ فریب خدا ہے نا، جب حقیر وسائل اور اسباب اس کے قریب ہوں تو خدا دور، اور جب اسباب و وسائل دور ہو جائے تو خدا قریب۔ صحت مند ہو یا رگو خون ہو تو اس کی اگر دیکھا کر
اس کی چال دیکھا تھا، ایسے معلوم ہوتا ہے بس یوں ہاتھ کرے تو آسمان کو نیچے گرا لے، پھسل پڑے تو پہاڑوں کو سر کر لے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرور انسان سے جا کے کہہ دو جسے خدا بھول گیا، جسے میدے نے فروغ دے دیا، اس سے جا کے کہہ دو کہ کبھی بیت الخلا جا کے اپنی شخصیت کو غور کیا کر کہ وہ کیا ہے اور کس سے ٹکراتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی، جب مایوس انسان آپ سے میرا پتہ پوچھے تو یہ فرما دیجیے کہ قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ خدا بندہ کتنا قریب، دنیا کے بڑے لوگ غریبوں کی آبادیوں سے دور ٹھکانے بناتے ہیں، تو سب سے بڑا ہوا، پتہ نہیں تیرا ٹھکانا کتنا دور ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے، میں نے اپنی رہائش کے لیے کوئی کوٹھی بنگلہ تعمیر نہیں کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رب حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے تو اپنے بندے کو دل کی گہرائیوں میں ڈیرے لگا لیے، جیسے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی تو استجب لکم، مجھے پکارا کرو نا، مجھے پکارا کرو، اس لیے کہ میرے سوا تمہاری تمنا اور آرزوئیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تمہارا دامن بھرنے والا کوئی نہیں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لیکن یہی ایک دروازہ ہے، جب آؤ گے تو وہ خزانے رحمت کے لٹائے گا۔ دوسرا انسان کہتے خدا بندہ اگر نیکیاں نہ ہوں تو کس منہ سے آئے، وہ دنیا کا میرے کے جب کچھ لے کے نہ جائے تو بات نہیں سنتے۔ یہ وہ ذات ہے کہ اپنے گھر سے آنے والوں کے دامن کی طرف نہیں دیکھتا کچھ لایا ہے یا نہیں، اس کی رحمت کو پکارتی ہے، نیکیاں نہیں تو کوتاہیاں لاؤ، خوبیاں نہیں تو خطائیں لاؤ، کتنی خطائیں لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکیں، لیکن میں تمہاری خطاؤں سے جتنی رحمت لے کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ کبھی میرے در پہ آؤ نا، سر جھکاؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ بوڑھا آدمی جس نے زندگی میں کبھی خدا کو یاد نہیں کیا، ضعیفی آ گئی، بڑھاپا چھا گیا، جوانی چلی گئی، زندگی کی شام ہو گئی، اور جس نے کبھی خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا، جس نے کبھی زبان پر اس کا نام نہیں لایا، اب ضعیفی اور بڑھاپے کے وقت ہاتھ کاٹتے ہوئے اور کرتا خدا بندہ رحم کر، اللہ نے فرمایا میرے معبود میں اسے تانا نہیں دیتا کہ کل تک تو مجھے یاد نہیں کیا، آج کیسے یاد آ گیا، میں اسے مایوس نہیں کرتا، میں اسے خالی آنکھ نہیں لوٹاتا کہ مجھے اس سے سفید بانوں سے حیا آ جاتی ہے۔ یہ نہیں جانتا تھا، میں تو جانتا ہوں کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں، میں اسے خالی لوٹا دوں تو کہاں جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا تمہیں دنیا میں بھیج کے بھی تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم تمہیں جاؤ گے، الست بربکم، یہاں بتاؤ تمہارا سر کس کے آگے جھکے گا، تم اپنی تمنائیں کس سے وابستہ کرو گے، تم کس کے آگے آنسو بہاؤ گے، تم کس سے رزق اور اولاد مانگو گے، بتاؤ جہاں عالم ارواح میں دنیا میں جانے سے پہلے بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، کون ہے تمہارا رب؟ جو ہاتھ کے روک کو اب صحیح جواب آ رہا ہے انشاءاللہ، اللہ ہی
میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن پاک کا حسن موضوعیت کو دیکھیے، تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی خدا نے انسان سے یہی وعدہ لے لیا الست بربکم۔ اب انسان نے دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا کہ لفظ رب سماج سے ٹکرا، جہاد کے دوستوں اب صحیح جواب آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ ہی۔ میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن پاک کا حسن موضوعیت کو دیکھیے، تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی خدا نے انسان سے یہی وعدہ لے لیا الست بربکم۔ اب انسان نے دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا کہ لفظ رب سماج سے ٹکرایا، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو برزخ کے پہلے سینے پر قدم رکھتے ہی آواز آتی ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کوتاہیاں کی ہوں گی، اعمال میں کمی کی ہوگی، بد عمل ہوگا، بد کردار ہوگا، لیکن اگر بد عقیدہ نہیں ہوگا، مشرک اور بدعتی نہیں ہوگا تو اسے توفیق ملے گی۔ برزخ میں وہ چیخ کر کہے گا ربی اللہ۔ لیکن جس شخص نے نمازیں پڑھ کر کے ماتھے پہ نشان ڈال دیا ہو، چبا لمبا ہو، بڑا زبردست قسم کا نمازی معلوم ہوتا ہو، لیکن نوافل بھی ادا کرتا ہو، حج بھی بے شمار کیے ہو، خیرات بھی بڑی دیتا ہو، حضور کا نام بھی بڑا لیتا ہو، لیکن عقیدے میں شرک کی بیماری لگ گئی ہو، سر کئی بیماری کے جھکایا ہو، دامن کئی کے آگے پھیلایا ہو، آرزوئیں کئیوں سے وابستہ کی ہو، اگر دنیا میں شرک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو نمازی، زکاتی، خیرات اور حاجی ہونے کے باوجود جب وہاں پوچھا جائے گا من رب کا تو صحیح جواب نہ بن پڑے گا، آئیں بائیں سائیں کرنے لگے گا، کوئی بات بن نہیں سکے۔ یہ ابھی دیکھو اصل روح عقیدہ ہے نا، اعمال اس کو سنوارتے ہیں، اعمال اس کے درد بار ہے، بنیاد عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فکر انسانی کی تعمیر کرتے ہوئے عالم ارواح میں پوچھا من رب کا۔ قرآن پاک کو دیکھیے، قرآن شروع ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کے بیچ میں بھی یاد دہانی کراتا جاتا ہے قرآن، ہر 2-3 گھنٹوں کے بعد رب کا لفظ بار بار آتا ہے، شروع ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور جب قرآن رخصت ہوتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے تو بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پھر اس کو بھولنا نہیں کہ رب بس وہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، رب کائنات نے فرمایا الست بربکم، بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمام انسانی ارواح نے بلند زبان جواب دیا بلا، بس تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا دنیا میں ہم کسی اور کو رب نہیں مانیں گے۔ ہمارا مشکل کشا بھی تو، حاجت روا بھی تو، کارساز بھی تو، ہر جگہ موجود بھی تو، رزق دینے والا بھی تو، اولاد دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، ملازمتیں عطا کرنے والا، عزت دینے والا، زندگی اور موت کا مالک تو وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وعدہ تو تم نے کر لیا، دیکھوں گا دنیا میں جا کے کون اپنی اقرار کو پورا کرتا ہے۔ وَإِذَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب سیرت سرور کائنات شروع ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور کی سیرت اگر قرآن سے بیان بغاوت لگے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھو خشک پہاڑ سر اٹھائے کھڑے ہیں، جس کے سینے سے آج تک پانی کی ایک بوند نہیں نکل پائی سوائے آب زمزم کے، میں اس کی قسمیں کھاؤں کیوں کھاؤں، لیکن کھا رہا ہوں کیوں کہ انت حل بہذا البلد، تو جو اس کے گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، تو ایک قدم جو اس کے گلیوں کو نصیب ہو گئے تو اب اس کے در دیوار کی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اس کی قسمیں عرش بری پہ کھاتا ہوں۔
ان سب کے بعد آنے والا رسول اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ اس کی ادائے قرآن بنے گی، اور چادر اوڑھے گا تو یا ایھا المدثر کہوں، وہ کمبل اوڑھ کے آئے گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا۔ یہ انفرادیت بھی کتنی مان فروز ہے کہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کے نام لے کر پکارا، فرمایا یا آدم ان اصطفیتک علی الناس برسالتی، کبھی فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، کبھی فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہیں فرمایا یا موسیٰ، کہیں فرمایا یا عیسیٰ، کہیں فرمایا یا نوح۔ تمام انبیاء نے والسلام کی سیرت و کردار کا جب قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے تو نظر آتا ہے کہ خدا بھی انہیں براہ راست نام لے کر پکارے، لیکن اپنے محبوب کی داری آئی تو یہاں محبت کے آداب ہی انوکھے، محبت کے آداب ہی انوکھے۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا یا ایھا النبی۔ ہمارے بھی فرمایا تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹھے گا تو زمین کو سکون مل جائے گا، وہ اٹھے گا تو آسمان کو بلندیاں ملے گی، اس کے پسینے سے گلشن مہک جائیں گے، وہ ہنسے گا تو صبح کو اجالا مل جائے گا، اس کے دندان اکبر کی روشنی سے آسمان کے دامن میں ستارے بکھر جائیں گے۔ ان سب کے بعد آنے والا میرا محبوب اس نے کائنات کا نقطہ انتہا بن کے آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، وہ امام الانبیاء بن کے آئے گا، فخر رسول بن کے، مولا کوئی بن کے، ہادی صبح بن کے، اللہ کا دل بر کونین کا سرور، ساقی کوثر، شافی نشر، برتر بالا قدر، انبیاء کا افسر بن کے آئے گا۔ ان سب کے بعد آنے والا حسین ہوگا، معجبین ہوگا، ناظرین ہوگا، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، ساری کائنات میں بہترین۔ جب سب کے بعد آنے والا رہبر الرحمٰ، قدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مرتضیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو معیار بنائے، تو میں یاد کر رہا تھا رب کائنات نے فرمایا ثم جاءکم رسول، ان سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دنیا میں جانے سے پہلے یہاں وعدہ کرو کہ اس کی رسالت پر ایمان بھی لاؤ گے، تعامل بھی کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، رب العالمین نے انبیاء سے پوچھا یہ وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے ایک زبان جواب دیا خدا بندہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، اس وعدے پر تم بھی گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس وعدے میں تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں۔ یہ وعدہ بھی مکمل ہو گیا۔
انبیاء علیہ السلام کی ارواح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح بھی تو موجود ہے نا. سیدنا ابراہیم کے دل کی گہرائیوں میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ محبوب خدا جو سب کے بعد آئے گا اور سب کا امام بن کے آئے گا، اگر میری اولاد میں سے آ جائے میرا فخر سارے انبیاء میں اور میرا فخر سے بلند ہو جائے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام موقع کی انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا موقع ہے جب اس کا لطف و کرم متوجہ ہو تو میں اپنی آرزو پیش کروں. کبھی کبھی بات موقع پر کی جائے تو تیر نشانے پہ لگتا ہے نا. حضرت زکریا علیہ السلام نے موقع پر ہاتھ اٹھائے تھے. قرآن پاک نے فرمایا فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. سیدہ مریم کے حجرے میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ صدیوں میں تازہ کھجوریں موجود. قال یا مریم انا لک ھذا. حضرت زکریا فرماتے ہیں بیٹی مریم یہ کہاں سے آ گئے، اس کا تو موسم نہیں. سیدہ مریم نعرہ لگاتی ہوگا صدقے جاؤ، یہ اسی کا احسان ہے وہ مریم کی. اس دور کی بیمار عورت نہیں تھی کہ 20 سال میں پیاری ہوئی ہماری کی بات جو مریم تھی. رنجا خان میں میرا ایک ظاہر دوست تھا، مجھ سے اس نے کہا شہزاد تعلیم لکھ کے دے دو، کئی سال ہوئے بیٹا نہیں ہوتا، بال سفید آ گئے. میں نے سوچا کہ میں نہیں لکھ دے سکوں تو یہ کسی کاروباری کے ہم پھنسے کر جلدی سے میں نے سویا ساتھ لکھ دی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹا اللہ نے اس کو دے دیا. ایک عرصے کے بعد جب میں اس علاقے میں آیا مجھے پتہ چلا کہ فلاں علی صاحب کو اللہ نے بیٹا دیا ہے تو میں مبارکباد دینے کے لیے چلا گیا. میری چیز کو دیکھ کر دور سے جب اسے پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں سر کے جذبات میں اٹھا یوں کیے ہوئے چوڑا اور آ کے مجھے گلے سے لگا کے میں نے کہا چوڑی صاحب مبارک کو اللہ نے آپ کو بیٹا دے دیا. مجھے چھوڑ کے کہتا ہے خدا کا نام مت لو، خدا نے دیا مہربانی ساری تو اب ان کو نہ خدا دیں گے. اللہ نے دینا ہوں تو پہلے دے دینا، میں تو نہ ہی کیا اس کا رکھے. میں نے کہا خدا بندہ یہ تیرا ناسا ہی بندہ ہے کوئی درستی ہو جائے. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ بچہ اس کی امانت ہوتی وہ دے دیتا ہے تو یہ لیتا ہے، جب دیتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں، جب لیتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. مجھے پتا چلا کہ وہ بچہ فرق ہو گیا ہے. میرا آنا اس علاقے میں پھر ہوا تو میں تعزیت کے لیے چلا گیا. اب چہرہ لچکا ہوا ہے، حال خراب ہے. اب نہ وہ میرے استقبال کے لیے اٹھا اور نہ وہ صحت کی. میں بھی جا کے بیٹھ گیا، دعا کی. اس کے بعد میں نے کہا اللہ کی مرضی. خدا کی میں نے قسمت ویزا پہلا ہے تو پیران بھی کا مر جائے تو اللہ کی مرضی. اس کا مطلب ہے بیٹے پیر ہیں، خدا کا کام ہے تو وہ گردنے مروڑتا ہے. نعرہ لگایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی مہربانی ہے. حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر ہے نا، لیکن مریم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آپ کے کرم سے ہے. نعرہ لگایا ہوا یہ اسی کا کرم، اسی کی مہربانی سے. حضرت زکریا علیہ السلام سوچتے ہیں وہ دیتا تو ضرور ہے لیکن اس کے ذاکتے ہیں کچھ اصول ہے، موسم کے مطابق دیتا ہے. یہ کھجوروں کا موسم نہیں اور کولڈ اسٹوریج ابھی بنے نہیں تھی، یہ فریزر آئے نہیں تھے. سیدہ مریم نے السلام کے سامنے مزید وضاحت کی. فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
جب وہ دینے دے آتا ہے تو پھر موسم کو بھی نہیں دیتا، حساب بھی نہیں کرتا، تو موسم دیتا ہے، وہ حساب دیتا ہے. موقع ہو گیا نا. جناب زکریا نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، حضرت زکریا نے بھی دامن پھیلا لیا. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. اور حضرت زکریا نے بھی اپنے داتا کو پکارا. کبھی نہیں کہا تھا یہ جملہ، یہ دعا، یہ تمنا کبھی نہیں کہی. آج کہے گی کہ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اگر مریم کو بے موسمی کھجور، بے موسم فروٹ پہنچا سکتا ہے تو اپنے بوڑھے بکری کو بیٹا بھی عطا کر. میں تجھ سے ایسا مانتا ہوں کہ جس کی جوانی لچے ملکوت ہو. جب کردار بیٹا نہیں مانتا، ایسا بیٹا نہیں مانتا جس کی جوانی پورے خاندان کی آبرو کا جنازہ نکال دے. یہ بیٹا مانگتا. رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جلدی جاؤ، آج اکیلے بھی نہ جاؤ، پورا وقت لے کے جاؤ، فرشتے اور بھی ساتھ لے جاؤ. اور اتنے جلدی جاؤ کہ میرے زکریا کی دعا ختم نہ ہو. زکریا کی تمنا میں اٹھنے والے ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائے کہ میری طرف سے بشارت پہلے سنا دو. قرآن پاک نے فرمایا فنادت ہوئی ملائکہ، فرشتے نے پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب. جب زکریا کی ابھی دعائیں جاری ہیں، ابھی آرزویں جاری ہیں، فرشتوں نے جناب زکریا کو پکارا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. ایسے دلیل سے تبریک آئی ہے، بشارت آئی ہے کہ اللہ نے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا. وہ مصدق ہوگا، اللہ کی باتوں کا مصدق اور معید ہوگا، سید ہوگا، پاک دامن ہوگا. تیرا بیٹا اتنا پاک دامن ہوگا کہ دامن نچوڑے گا تو فرشتے وضو کرنا فخر سمجھیں گے. اور رب العالمین نے فرمایا زکریا تیرے بیٹے کا نام بھی میں خود رکھتا ہوں، وہ قسم تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا. اگر کہتے اللہ یکون لی غلام، میں نے مانگا تھا، تو نے دینے کا اعلان کر دیا، مگر اب ہوگا کیسے؟ میں بڑھاپے کی اس عمر میں ہوں کہ بیٹے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بیوی بیٹے جننے کے، بچے جننے کے قابل ہی نہیں رہی. میں ضعیف، وہ آخرت کیسے ہوگا؟ اللہ یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. کتنا پیچیدہ سوال ہے، کتنی عجیب بات ہے. خدا نے چٹکی میں جواب دی. قال کذالک، پیغمبر میں نے دینا ہے. کذالک، جب میں کوئی بات کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو لمبے چوڑے اہتمام کی ضرورت نہیں، مجھے ہجرت بھی شورا بنانے کی ضرورت نہیں. شورا نہ شورا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ مجھے ایڈوائزنگ کمیٹی چاہیے، نہ مجھے وزیر چاہیے. میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اہتمام نہیں چاہیے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. میں نے کن کہا تو آسمان بلند ہو گیا، میں نے کن کہا تو زمین بچھ گئی، میں نے کن کہا تو سبزے لہکنے لگے، میں نے تم کہا تو ستارے چمکنے لگے، میں نے تم کہا تو چاند کا دامن چاندنی سے معمور ہو گئے، میں نے تم کہا تو سورج کرنے لے کے آئے، میں نے تم کہا تو صبح کی زمین پر سہیرا بکھر گیا، میں نے تم کہا تو رات اندھیرا لے
کہوں گا تجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی مل جائے. موقع پر بات کی تھی نا, تیر نشانے پر لگا تو خلیل بھی موقع کے انتظار میں ہے کہ موقع آئے تو بات کروں. زندہ رہا تو کل یہیں سے شروع ہو گا. اللہ مثبتنا علی صراط المستقیم. آپ تو یوں بیٹھے ہیں کہ پورا ایک ہفتہ آرام کر کے آیا ہوں اور آج پوری رات کھڑا رہوں گا. کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ذکر محبوب طویل ہوگا. وہ بھی بتا دوں خوب آرام کر کے آئیے گا, دے کے سوئیے گا اور رات کو انشاءاللہ ذکر محبوب طویل ہوگا اور اسی جگہ ہوگا اگر زندہ رہے. اللہ مثبتنا علی صراط المستقیم. اللہم زینا بزینۃ الاسلام وجعلنا ہداۃ. اور عجیب اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے ملاوٹ کی توریت میں تو بھی طریقہ عبادات ان کا ہے, اور جب عیسائیوں نے ملاوٹ کی تو ان کا بھی طریقہ عبادات وہی کہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کو متنازع بنایا اور انسان ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کیا. ہمارے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ, یہ یہودیوں کی ملاوٹ کی کاروائی. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے توریت میں ملاوٹ کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ ہمارے پیغمبر حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں, خدا کی جنس ہے. عیسائیوں نے بھی یہی موقف اپنایا کہ المسیح ابن اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے. الیاذ باللہ. یہودیوں نے توریت کو بدلا, حضرت عزیر کی بشریت کا انکار کیا. عیسائیوں نے انجیل کو بدلا یا انجیل میں ملاوٹ کی تو حضرت عیسیٰ کی بشریت کا انکار کیا. کامن پور موسیٰ والوں, کسی اور نے بھی نبی کی بشریت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ مولانا عجیب سے پہلے کہا عزیر ابن اللہ, پہلے کہا المسیح ابن اللہ, اور پھر کیا تھا نحن ابناء اللہ. ابھی آپ ہوئی اللہ نے تو قرآن میں کہا کسی کو یعنی پہلے نبی نور بڑھایا پھر آپ نورانیہ بن گئے. پرانی رسم ہے, پرانی بیماریاں ہیں. دوست یہودیوں نے حضرت عزیر کی بشریت کا انکار کیا, عیسائیوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی بشریت کا انکار کیا. کسی اور نے بھی کیا. میں آپ یہاں آج کل کے بیماروں کے متعلق سوچ رہے ہیں, میں پرانے بیماروں کو شامل کرنا چاہتا ہوں. یہ نبی کو مرضا ہے, یہ بیٹی بیمار اسلامیت نے بھی نبی کی بشریت کا انکار کیا. یہ بیٹی بیمار اسلامیت, اگر میرے کی بیمار نہ ہوتی تو دسترخوان سے بیٹھ کے چھری سے ہاتھ کیوں کاٹتی. قرآن کریم کے آنے پر وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها النفس قد شغفها حبا إلا نراها في ضلال مبين.
बाजारों में बिकने वाला है, जो कल बाजार में बिक रहा था, तूने उसे महबूब बनाकर ऊंची सोसाइटी की मोहब्बत को बदनाम कर दिया। आपने जैसा कोई चीज तलाश करती ना अनाथी, बाजार में बिकने वाले को आइडियल बना ले, उन्होंने शादाब के मोहब्बत को भी बदनाम कर दिया। जहाँ पर गौर करी पुराने पाते में फलम्मा कन्यात भी मक्रीहिम अंसरती रहीहिम, जैसे दांत देता हूँ उसकी गौ की मारे नफ्सियात जब अजीज मिस्र की बेगम ने उनका ये ताना सुना तो फैसला कर लिया कि जरा मैं अपना महबूब दिखाऊं, तो ये जरा देखें तो सही मेरे महबूब को। दावत दी, सबको बुलाया, इन्विटेशन कार्ड इशू किए। सोसाइटी की बीमार थी, मेरे की मारी हुई बनी हुई बेगमात को मधु किया, दस्तरखान बिछा कर उनके लिए नवाजमात सजाए। वआदत लहुम मुत्तका, दस्तरखान पे नवाजमात सजाए। पता नहीं क्या नवाजमात के उत्तर में कोई सीमा भरी कचौड़ियां, कोई करेली की दाल, तो दूध का बड़ा खाना, पता नहीं क्या क्या बना होती। आज के अनार भी रखे, सेब भी रखे, चाहे इस तरह कि कोई जिंदगी भर खा नहीं सकता, लेकिन बाहों की तरह सुनिए, आपके दिल में कुछ उतारना चाहता हूं। बाहों कितना है कि निसाब नबवी के दिन भी लफ्ज़ नहीं आता, छोटा नहीं खाई कि जब इतना खताब जैसा मजबूत आप वाला हुआ है, सब हमने सब चीज बहुत फिरता है मदीना की गलियों में, जमी शेर की तरह, जमी शेर की तरह, और कहता है खबरदार अगर किसी ने रसूल को ये कहा तो पास हो गए हैं, अगर किसी की जुबान से भी आया कि माता मोहम्मद तो मेरी परिवार से नहीं बात होगा, अलमिया दोहरा हो गया। सरगंजान इस्लाम के लिए अलमिया दोहरा हो गया। सब पहले हुए थे, इब्ने खत्ताब के सामने कुछ चलना सकता, इब्ने खत्ताब को इब्ने खत्ताब का मामूली इंसान है, किसे बात करने के लिए, किसे मांगने के लिए सैयदुल मुरसलीन ने हाथ खुदा के सामने दामन फैलाया। बिलाहुल इस्लाम की इजाज़त के लिए इब्ने खत्ताब की जलालत को होना चाहिए। तो फिर सिद्दीक फरजाना आया, अबू बकर फरजाना आया, कानून के आदम के बाजू से पकड़ा, तो मैं अनेक लगा हुए जब न खत्ताब और फिर दूसरे फरजाने इस्लाम भी आगे बैठते हैं कि आज अबू का तो खुतबा देने से मारे विशाल नबवी के वक्त कानून के आदम रजी अल्लाह अन्हु भी बैठे हैं, बाकी सहाबा भी, जनाब सिद्दीक के अकबर की जुबान से वो खुतबा कसौटी है क़यामत तक रसूल को समझने, मसला ही हल कर दिया। फला मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन, मैं तो विशाल नबवी कह रहा हूँ ना, लेकिन वो सिद्दीक है, सदके जाओ, वहाँ इन मामलात में कोई तकल्लुफ गवारा नहीं। फलाया मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। उमर तुम भी सुनो और आने वाली नस्लें भी सुने कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा थे, खुदा नहीं, रसूल खुदा थे, खुदा नहीं। ये हमें
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ اللہ